بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اپنے پچھلے 2-3 سیشن سے ہم اسلام کا ایک اہم ترین کانسیپٹ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے وعدہ پورا کرنا۔ اور ہم نے سیکھا کہ وعدہ پورا کرنا مومن کی صفت ہے، اور وعدہ خلافی کرنا منافق کی کوالٹی ہے، اور فاسق کی کوالٹی ہے، اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے سخت ناپسند کیا ہے۔ اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ضرور جہنم میں داخل کیا جائے گا اگر اس نے دنیا کی زندگی میں توبہ نہ کی۔ اس حوالے سے جب ہم اس بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ایک اور کوسچن جو کہ یہاں پر ریز کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے کی شکلیں کیا ہیں، اور اللہ رب العزت سے جو ہم وعدے کرتے ہیں اگر ہم ان کو پورا نہیں کرتے اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہم آنے والے سیشنز میں جس وقت اپنی اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں گے ہم اس وقت سیکھیں گے۔ اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا کہ سب سے پہلا وعدہ جو صاحب ایمان کو پورا کرنا ہے اور جس کے لیے ہم سب اللہ رب العزت کے سامنے آنسریبل ہیں، جواب دہ ہیں، وہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا گیا وعدہ۔ اور انتہائی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ قرآن کریم سے ہم نے 2 مثالیں پک کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ کس طرح انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے کو اپنی جان پر کھیل کر، اپنی تمام خواہشات کو پس پش ڈال کر پورا کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انس ابن نضر روایت بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا کس طرح معرکہ بدر سے پیچھے رہ گئے، اور پھر انہوں نے کتنے خوبصورت انداز سے اپنا یہ وعدہ اللہ رب العزت کے ساتھ پورا کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ آئندہ موقع دے تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پاؤں گا۔ پھر میں نے ایک اور مثال آپ سے شیئر کی، ایک اعرابی کی مثال کہ جس نے اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آج ہم وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے وعدے کی جو اگلی قسم سٹڈی کریں گے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرنا۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری میں دوسرے نمبر پر جو وعدہ آتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنا۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم یہاں پر اللہ رب العزت سے بھی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ایک اقرار کرتے ہیں، اور اقرار وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم توحید پر ہمیشہ کاربند رہیں گے اور ہمیشہ آپ کی فرما برداری کرتے رہیں گے۔ دوسرا وعدہ بحیثیت مسلمان ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا وعدہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اقرار کی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور ہم ساری زندگی آپ کے فرما بردار رہیں گے، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں اس گواہی کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ اس گواہی کا جو کانٹینٹ ہے، اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ سے ایک اور عہد بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے، اور اب ہم اپنی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزاریں گے۔ اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے کو بھی توڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کی بھی خلاف ورزی کی۔ یہاں ہمیں ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ پورا کرنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت گزاری کی جائے، آپ کی سنتوں کو
بہت سختی کے ساتھ اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ لیا جائے، اور ہر طور طریقے میں ہم سنت طور طریقوں کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو اللہ رب العزت کی فرما برداری ہوگی، اور آپ کی فرما برداری کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی تو اس نے گویا اللہ رب العزت کی فرما برداری کر لی۔ تو ہم اللہ رب العزت سے بھی فرما برداری کا وعدہ کرتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم پوری زندگی آپ کے سنت طریقوں کے مطابق چلتے رہیں گے۔ اور پھر اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہاں پر ایک اور حقیقت کو ریویل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے ہدایت عطا کی جائے گی۔ تو ہدایت پانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ النور کی آیت نمبر 54، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اب اپنے اس پیغمبر کی پیروی کر لو، اس کی فرما برداری کر لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہدایت پانے کا ایک ذریعہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا جائے۔ پھر ہمیں یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا نہ کر لیا جائے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے بہت حساس ہے، بہت سینسٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں قیامت والے دن آخرت کی زندگی میں اللہ رب العزت کو جو حساب دینے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کیا یا نہیں۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنت، میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا۔ وقیل، آپ سے سوال کیا گیا، من یابا، کون انکار کر سکتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری پیروی کر لی، میری فرما برداری کر لی، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو اس نے گویا انکار کر دیا، وعدہ خلافی کر دی۔ تو پہلی میری اور آپ کی ذمہ داری، پہلا وعدہ اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا وعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آئیے ذرا ہم پریکٹیکلی کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام اور آپ کے ساتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کے کیا انداز اختیار کیے، اور یہ ہمارے لیے اس مثال سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر جہاد میں حصہ لیا، زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے احد والے دن بھیجا اور میری ذمہ داری لگائی کہ میں سعد ابن ربیع کو تلاش کروں، پتہ کروں کہ وہ زندوں میں ہیں یا مردوں میں ہیں، کہاں پہ ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم ان کو پالو، یعنی زندہ پالو، تو میری طرف سے ان کو سلام پہنچانا اور ان سے پوچھنا کہ آپ کا اس وقت کیا حال ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نکل گیا اور میں سب کو تلاش کرتے کرتے جب ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور ان کے جسم پر میں نے نوٹ کیا کہ 70 سے کچھ زیادہ زخم آئے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ زخم تیروں کے محسوس ہوتے تھے، کچھ تلواروں کے محسوس ہوتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور مجھ سے کہا ہے کہ میں دیکھ کے آؤں کہ آیا آپ زندوں میں ہیں یا آپ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ تو کراہتے ہوئے کہنے لگے، ربیع کہنے لگے، جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیجئے اب میں انتقال کر جانے والوں میں سے ہوں، اب میں اس دنیا کا حصہ نہیں رہا۔
اور پھر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام بھی کہنا، اور پھر انہیں یہ بھی کہنا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کی طرف سے وہ بہترین بدلہ عطا کرے جو کسی نبی کا جائز حق بنتا ہے، یعنی جو آپ کا ڈیو رائٹ بنتا ہے، جو آپ نے ہمارے لیے محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا کرے۔ اور ساتھ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے مجھے جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اپنی قوم کو بھی میرا سلام دینا، اور ان سے کہنا سعد ابن ربیع ایک وصیت کر کے گیا ہے، اور وہ وصیت یہ ہے کہ میرے بعد اپنے پیغمبر کا بہت خیال رکھنا، اس کے وفادار رہنا، اور اگر پیغمبر کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں کی موجودگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کا کوئی عذر اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر انتقال کر گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں یہ کس قدر کرٹیکل ہوتے ہیں، اور اس میں انسان کو صرف اپنے نفس کا خیال ہوتا ہے یا اپنی محبوب ترین چیزوں کا خیال ہوتا ہے، جس میں ہمارے فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں، جس میں ہماری اولادیں ہو سکتی ہیں، جس میں ہمارے بینک بیلنس ہو سکتے ہیں، وراثت میں چھوڑی گئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ زخموں سے دو چار ہیں، انہیں کس کا خیال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، اور ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دے رہے ہیں، اور ساتھ پیغام دے رہے ہیں اپنی قوم اور قبیلے کو کہ اب میں تو جا رہا ہوں، میں نے اپنے پیغمبر کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اب میرے بعد اگر آپ لوگوں کی موجودگی میں میرے پیغمبر کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سامنے آپ لوگوں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور ان سے محبت کا وہ حق اور ان سے کیا گیا وعدہ پورے کرنے کا وہ انداز، جس کی مثال ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے، اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سٹینڈرڈ ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں۔ تو یہ ایک مثال اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے، ان کے حق ادا کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی چاہیے۔ ہمارے اوپر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا حق اس کی عبادت ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، جب لاپرواہی سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کا حق ہمارے اوپر بہت عظیم ہے، اور اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جس شخصیت کا حق ہمارے اوپر ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں اپنی جان سے بھی گزرنا پڑے تو ہمیں اپنی جان سے گزر جانا چاہیے، کیونکہ یہی دراصل وہ امتحان ہے، یہی وہ سوال ہے جس کے بارے میں آخرت کی زندگی میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کتنی ایفرٹس کی، کتنی کوششیں کی۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرے نمبر پر جو وعدے آتے ہیں، چونکہ ہم وعدوں کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلا وعدہ اللہ رب العزت سے کیا گیا ہے، دوسرے نمبر پر جو وعدہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جانے والا وعدہ ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، تیسری ہے انسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرنا، اور ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، صرف چند مثال کے طور پر ہم یہاں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا پورا کرنا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی ایک اور ڈائمنشن ہے، ایک اور اس کا ایسپیکٹ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 سے 92 میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور جب قرآن کریم میں اللہ رب العزت کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیں تو وہ ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح 5 نمازوں کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے وعدوں کو پورا کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم وعدے کر لو، وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ، اور اپنے ایمان میں، اپنی قسموں میں کمی نہ کرو، بعد توکیدہا، ان کو پختہ کرنے کے بعد۔ جب تم وعدے کر لو تو ان کو
ان میں کمی نہ کرو. اور پختہ کرنے کے بعد یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ پہلے وعدہ کیا، پھر اس کو پکا کیا اور پھر اس کو پورا نہ کیا. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کیونکہ اسے پختہ کرنے کے لیے تم نے اللہ کو اس پر کفیل ٹھہرایا ہے. اللہ کا نام لے کر آپ دوسرے کا ٹرسٹ ارن کرتے ہیں. پھر فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. ولا تکونوا، وعدے پورے کرنے کے حوالے سے نہ بننا اس عورت کی طرح کلتی نقضت غزلہا، جس نے اپنا سوت کاتا اور پھر کاٹ کے اس کو بکھیر کے رکھ دیا، ادھیڑ کے رکھ دیا. ادھیڑنے میں تو یہ وہ پھر بنا جا سکتا ہے. یہ جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر سارا خراب کر دیا کہ اب وہ دوبارہ بنا بھی نہیں جا سکتا. من بعد قوت، اس کو خوب اچھی طرح کاٹنے کے بعد انکاسا، پھر بکھیر دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، یاد رکھنا یہ وعدے کرتے ہوئے تم اللہ رب العزت کا نام لے کر ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرتے ہو. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں انسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اور چاہے یہ وعدے ایک مسلمان اور اس کے رب کے درمیان ہو، چاہے یہ وعدے ایک مسلمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو، چاہے یہ آپس میں مسلمانوں کے ہوں، چاہے یہ وعدے ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، چاہے یہ وعدے ہمارے غیر مسلم کافروں کے ساتھ ہوں، ہر حال میں مسلمان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اس نے وعدے پورے کرنے ہیں. ہمیں یہودیوں کی طرح یہ نہیں سکھایا گیا اور یہودیوں کو بھی یہ نہیں سکھایا گیا. یہ یہودیوں کی روش تھی اور یہ بگاڑ اور خرابی ان کے اندر پیدا ہوئی تھی کہ اگر یہودی سے وعدہ کرتا تو پورا کرتا، لیکن اگر وہ نان جیو سے وعدہ کرتا تو وہ کبھی بھی پورا نہیں کرتا تھا، جبکہ مسلمان کے یہ اخلاق نہیں ہے. اور پھر ان وعدوں کے بارے میں ایک اور اہم ترین بات یہ ہے جو ہم آپس میں انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام لے کر پختہ کیے جاتے ہیں. جب ہم وعدہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گی، تو پختہ کرنے کے بعد اللہ کا نام لینے کے بعد پھر اگر ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو یہ بہت ہی عظیم قسم کا اور بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. اور پھر ان وعدوں کو پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا نام استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اگر ان کو پورا نہ کیا جائے اور ان کو توڑا جائے تو اللہ رب العزت کو یہ بد اخلاقی انتہائی ناپسند ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت نے وعدہ کر کے توڑنے کو منافقین کی ایک صفت گردانا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا نام منافقین میں ہو. اور پھر یہ اس لیے بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا نام استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے ٹرسٹ کو، دوسروں کے اعتماد کو حاصل کرتا ہے، اور پھر جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کا نام سن کر تو انہیں دھوکہ دیتے ہوئے اس وعدے کو توڑ دینا اور اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی بدترین گناہ ہے اور کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی سکھایا ہے کہ یہ وعدے اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارا امتحان ہے. ہمارے جو بہت سارے امتحان ہیں اس دنیا کی زندگی میں، ان میں وہ کمٹمنٹس بھی ہیں، وہ ایگریمنٹس بھی ہیں، وہ وعدے بھی ہیں جو ہم انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اس حوالے سے دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 92، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ ان وعدوں سے تمہیں آزماتا ہے، ان وعدوں سے تمہیں پرکھتا ہے، تمہیں اسیس کرتا ہے، تمہیں ایویلیویٹ کرتا ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں حکم دیا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو، تو اس کا یہ حکم بھی تمہارے لیے ایک امتحان ہے، اور وہ اس حکم کے ذریعے چھانٹ لیتا ہے کہ کون سے بندے میرے وفادار ہیں اور میرا نام لے کر بندوں کو دھوکہ نہیں دیتے، اور کون سے لوگ ہیں جو میرے نام سے وعدے کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر وہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت والے دن. کیا بیان کرے گا؟ کہ تم میں سے کون وعدے پورے کرنے والا تھا اور کون وعدے نہیں پورے کرتا تھا. مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ رب العزت کی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم نے یہ وعدے ہر حال میں پورے کرنے ہیں. اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 95 اور 96 میں اللہ رب العزت نے ان وعدوں کی اہمیت کا
ایک دفعہ پھر اس طرح سے اظہار کیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ رب العزت کے ساتھ یا اس کا نام لے کر جو تم نے وعدے کیے ہیں دنیا کی سستی سی چیزوں کی خاطر ان وعدوں کو توڑنا نہیں، نہ ان وعدوں کی خلاف ورزی کرنا. انما عند اللہ ہوا خیر لکم، کیونکہ اس دنیا کے ساز و سامان کے مقابلے میں تمہارے لیے جو کچھ آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہوتا. تو یہ جو دنیا کی چکا چوند ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص سے وعدہ کیا اور پھر دیکھا کہ یہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، ایک اور مالی لحاظ سے زیادہ طاقتور آ گیا تو اپنے وعدے کو توڑ کے اس سے وعدہ کر لیا. مثال کے طور پر اپنی بچی کا رشتہ طے کیا یا بچے کا کیا اور پھر ایک اور گھرانے سے آ جائے اور ہم دیکھیں کہ یہ زیادہ مالدار ہیں تو وہاں سے رشتہ توڑ کے وہاں کر دیں. تو یہ دنیا کے ساز و سامان کو سامنے رکھتے ہوئے کیے گئے وعدے کو توڑنے کے مترادف ہے. یا ہم یہ محسوس کریں کہ پہلے جس کمپنی سے ہم نے وعدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، وہ کمپنی ذرا چھوٹی تھی، اب اس کے مقابلے میں زیادہ بڑی کمپنی آ گئی ہے تو اب ہم ان سے وعدہ توڑ کے اس کمپنی سے وعدہ کر لیں. تو یہ اس بات کی مثال ہے کہ دنیا کے ساز و سامان کی خاطر اپنے وعدوں کو توڑ ڈالنا، اپنی کمٹمنٹ سے پھر جانا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کے سامان کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ سوچو کہ جو کچھ اللہ نے آخرت کی زندگی میں اس وعدے کو پورا کرنے پر تمہیں اجر دینا ہے وہ دنیا کے اس وقتی سامان سے زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا ما عندکم ینفد، یاد رکھنا جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، سارا کچھ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، سب کچھ تم یہاں چھوڑ چھاڑ کے اپنے مالک کی طرف روانہ ہو جاؤ گے. وما عند اللہ باق، جو تمہیں وہاں جا کے اللہ سے ملنا ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور بہترین بدلہ عطا کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. تو وعدے پورے کرنے کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. وعدہ پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال دیکھی کہ وعدہ پورا کرنے کے لیے ایک دن ایک رات رہے، ایک اور روایت میں آتا ہے 1 سال وہیں بیٹھے رہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے وہیں رہائش اختیار کر لی تھی. یہ آسان کام نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنے والد سے جب وعدہ کیا کہ ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریں اور آپ چھری میرے گلے پر چلا دیں، تو اس کے لیے انہوں نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا. تو وعدہ پورا کرنا بہت زیادہ صبر کا تقاضا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں ضرور بدلہ عطا کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے صبر کیا. اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، انتہائی شاندار قسم کا اجر ان کے دنیا کی زندگی میں وعدے پورے کرنے کے عمل صالح کی وجہ سے. تو یہ عمل صالح ہے، نیکی کا ایک کام ہے کہ ہم جس کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کریں، کوئی بات کریں تو اس پر پورا اتریں. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں نے رشتوں میں خاص طور پر یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ ہمارے آج کل کے مسلمان اپنی کمٹمنٹس توڑنے کے لیے استخارے کا سہارا لیتے ہیں. یعنی سارا کچھ طے کر کے ایک فیملی کے ساتھ تو مہینے بعد کہتے ہیں نہیں ہمارا استخارہ اچھا نہیں آیا تو اب ہم یہ رشتہ یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ جہالت کی انتہا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ صاف یہ کہیں کہ ہم بدنیت ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا استخارہ اچھا نہیں آیا. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور یہ دین اور ایمان کے منافی ہیں اور کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت یعنی سورۃ النحل کی آیت نمبر 95 اور 96 کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر تم جو وعدے کرتے ہو دنیا کے عارضی ساز و سامان کی خاطر جو کہ بہت کم ہے، اس کی خاطر کبھی بھی اپنے وعدوں کو نہ توڑنا. اور دنیا کے سامان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ساری دنیا اکٹھی کر کے بنی آدم کو دے دی جائے تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی جو اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی میں بنی آدم کے لیے اجر اور شاندار ثواب اور اعزاز تیار کر رکھے ہیں. اور یقیناً جو آخرت کے اعزاز اور آخرت کے ریوارڈز کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں اپنے وعدے پورے کرنے والا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ ہو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے، اسے تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اس کے مقابلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا، تو اس پر غور کرنے کے بعد کسی مسلمان کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں بچتی کہ وہ کبھی بھی دنیا کی زندگی میں اپنے کسی وعدے کو توڑے.
پھر اسی طرح سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے ایمان والے بندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے جو وعدے پورے کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ میں انہیں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں جنت الفردوس کا وارث بناؤں گا. جنت الفردوس کا وارث ہو جانا. آج دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس 10 مرلہ پلاٹ ہو اور ہم اس کے وارث ہوں جسے ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں وہاں رہنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں, تو ہم اس کے لیے کس قدر خوش ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں اپنے وعدے پورے کرو تو میں پوری کی پوری جنت الفردوس کا تمہیں وارث بنا دوں گا. اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ وارث کا مطلب یہ ہے کہ پوری جنت میں جس جگہ تمہارا دل چاہے رہتے رہو, اور جب وہاں سے دل چاہے تو موو کر کے کسی اور جگہ پہ بھی چلے جاؤ. تو ایک اسپیسیفک پلیس ایسے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا, بلکہ وہ پوری کی پوری جنت الفردوس کے وارث ٹھہرائے جائیں گے. اور اللہ رب العزت نے ان وارثوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان, توحید اور فرما برداری کا وعدہ پورا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما برداری کا وعدہ پورا کرتے ہیں. آپس میں کیے گئے مختلف قسموں کے وعدے پورے کرتے ہیں. سورۃ المؤمنون جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف بیان کی ہے, اس کی آیت نمبر 8 سے 11 تک دیکھیے. اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. یہ مومن بندوں کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا بڑا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. بعد میں فرمایا کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. پہلے ان کی کس کوالٹی کی تعریف کی کہ یہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو نبھانے والے ہوتے ہیں. پھر فرمایا اور یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اولئک هم الوارثون. یہی تو وارث بنیں گے. الذین یرثون الفردوس. جو کہ فردوس کے وارث قرار دیے جائیں گے. هم فیہا خالدون. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں, ان وعدوں کی شکل کیا ہے, کتنے پیٹرنز ہیں جو وعدے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا وعدہ جو بہت اہم ہے اور جس کے اوپر ہمارے معاشرے کی بنیاد بنتی ہے, علماء کرام کا یہ کہنا ہے وہ نکاح کا وعدہ ہے. ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت جب آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح اللہ رب العزت کے نام پر دراصل ایک عہد ہوتا ہے, ایک وعدہ ہوتا ہے. اور یہ وعدہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے رب کی خاطر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہوئے ایک اچھی فیملی بنائیں گے جو کہ اس معاشرے کا ایک بنیادی یونٹ بنے گی. اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شادی یا نکاح کا وعدہ ہے جو کہ 2 خاندانوں میں بھی طے پاتا ہے اور ایک مسلمان مرد اور عورت میں بھی طے پاتا ہے, اس کو پورا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے وفادار رہیں. اور میاں اور بیوی جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی میں کوئی بھی حسن سلوک کرتے ہیں تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا ایک وعدہ نبھا رہے ہوتے ہیں, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا گیا وعدہ بھی نبھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس وعدے کی 2 ڈائمینشنز ہیں کہ اللہ کا نام لے کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ دینا کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے, کانٹریکٹ کیا ہے, اور یہ وعدہ ہے. لہٰذا نکاح بھی ایک وعدہ ہے, اور یہ وعدوں میں سے جو انسانوں کے درمیان کیے جاتے ہیں اہم ترین اور حساس ترین وعدہ ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ بہترین سلوک کا مظاہرہ کرتے رہیں, حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے رہیں. یہاں پر مثال کے طور پر دیکھیے, اور خاص طور پر مسلمان مردوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کیونکہ خواتین تو مردوں کے انڈر ہوتی ہیں, وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہوتی ہیں. مردوں کو ان پر اختیار حاصل ہوتا ہے, اتھارٹی حاصل ہوتی ہے. لہٰذا مردوں کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ وہ نکاح کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ جتنا بہترین سلوک کر سکتے ہوں وہ کریں. اس حوالے سے آپ دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 سے 21 میں اللہ رب العزت نے اس وعدے کا ذکر بھی کیا ہے, اور اس وعدے کو بہترین انداز سے پورا کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی کی ہے. فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ.
اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اپنی بیوی میں سے کسی کو پورا خزانہ بھی حق مہر کے طور پر دے رکھا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب اگر تم اس کی جگہ ایک اور بیوی لانا چاہتے ہو تو پچھلی بیوی سے کوئی بھی چیز تم واپس نہیں لے سکتے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں اس وقت پیٹرن ہے کہ جس بچی کو طلاق دی جائے اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا جائے، اس سے چیزیں چھین لی جائیں، اس کو انسلٹ کر دیا جائے، یقیناً اس بد اخلاقی کا اور اس وعدہ کی خلاف ورزی کرنے کی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے۔ شاید ہمارے مسلمان مردوں کو اس وقت یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو اللہ کے نام پر نکاح کا وعدہ ایک مسلمان خاتون سے کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اور مجھ سے قیامت والے دن اس وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم یہ سیکھ آئے ہیں کہ تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم نے اگر انہیں پورا خزانہ بھی دے رکھا ہو تو تم ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ اور مجھے اس وقت زیادہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے جب مائیں اپنے بیٹوں سے یہ بدسلوکی کرواتی ہیں کہ اب اس کو طلاق دینی ہے تو پہلے اس کی چیزیں قابو کر لو، سارا کچھ لے کے رکھ لو، اور پھر دھوکہ دیتے ہوئے اسے دھکا دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا جائے۔ جبکہ ہمارے صالحین کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو آپ تقویٰ کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک ہمارے تابعی تھے، انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اپنی بیوی کو گھر کی چابی دے کے وہاں سے نکل گئے اور کہا کہ یہ گھر اب تمہارا ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں لیکن یہ گھر تمہارا ہے۔ اور قرآن کریم بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دینا ہے تو اسے کچھ دے دلا کر بھیجو تاکہ اسے دکھ محسوس نہ ہو۔ تم نے ایک بہت عرصہ اس کے ساتھ گزارا اور اب کسی بدمزگی کی وجہ سے اس کو اگر الگ کر رہے ہو تو اچھے طریقے سے الگ کرو۔ اور اگر یہ بدسلوکی روا رکھی جائے چاہے نکاح کے دوران یا نکاح ختم کرتے ہوئے، تو یہ دراصل نکاح کے نام پر جو وعدہ کیا تھا ایک مسلمان خاتون سے، یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اس طرح سے کسی مسلمان بچی کو تنگ کرنا، اس سے اس کی بلانگنگز چھین لینا، اس کو انسلٹ کر کے گھر سے نکالنا، یہ سب دین کا علم نہ ہونے اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ پھر فرمایا اتأخذونہ بہتانا واسما مبینا، تم اس سے لے کر یہ بڑا گناہ کرنا چاہتے ہو، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اب کس منہ سے واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اب تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ازدواجی زندگی کا لطف اٹھا چکے ہو، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے ان خواتین کو نکاح میں لاتے ہوئے بڑا پکا وعدہ کیا تھا۔ پکا وعدہ کیوں کیا تھا؟ اللہ کے نام پر انہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی مسلمان خاتون کے ساتھ صرف وعدہ نہیں کیا بلکہ پکا وعدہ کیا تھا، اللہ کے نام پر اس رشتے کو جوڑا گیا تھا۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اب شوہر پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر وہ اس نکاح کے وعدے کو اچھے انداز سے نبھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا وفادار بن کر رہے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے معروف انداز سے زندگی گزارے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے جو کہ آپ نے تمام مسلمان شوہروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں عورتوں سے بہترین سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ آخری وصیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی۔ لہٰذا مسلمان مردوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کی بیویاں کتنا تھکتی ہیں، ان کے لیے راتوں کو جاگتی ہیں، ان کے ساتھ ہر دکھ درد سہتی ہیں اور زندگی کی جد و جہد میں ساتھ دینے والی ہوتی ہیں، غم اور پریشانی میں بھی ان کا ساتھ نبھاتی ہیں، ان کے بہترین مستقبل کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ بیویوں کی طرف سے اس وعدے کو پورا کرنے کا بہترین انداز ہے۔ اب مردوں یعنی شوہروں کی طرف سے وعدہ پورے کرنے کا بہترین انداز کیا ہے کہ ہمیشہ ان کی کوششوں کا اعتراف کیا جائے، ان بیویوں نے جو اچھا سلوک کیا ہے اس کو کبھی نہ بھولا جائے، ان کی ان خوبصورت یادوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا جائے اور ان کا گاہے بگاہے تذکرہ کیا جائے، اور بیوی کے وفادار بن کے رہیں، لائل فیملی ممبر۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کو دھوکہ دیتے رہیں اور بیوی کی موجودگی میں باہر حرام تعلقات پالتے رہیں۔ ایسا کرنے والے مرد دراصل نکاح کے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان عورت بھی ایسا کرتی ہے یعنی شوہر سے بدسلوکی کرتی ہے، شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، شوہر کا ساتھ نہیں دیتی، تو وہ اللہ رب العزت سے اور شوہر کے ساتھ کیے گئے نکاح کے وعدے کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان مرد کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے
یا اس کی خیانت کرے یا اس کو ضائع کر دے، اس کے حقوق ضائع کر دے۔ مثال کے طور پر جو نان و نفقہ اس پر واجب ہے وہ ادا نہ کرے، اس کے بنیادی ضروریات پوری نہ کرے، یہ ساری چیزیں کرنے والے مرد اور عورتیں دراصل نکاح کے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کچھ واقعات دیکھیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کی پہلی زوجہ تھی ان کے لیے کس قدر وفادار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ میں نے جو نکاح کا وعدہ ایک خاتون سے کیا ہے مجھے اس کو پورا کرنا ہے اور اس کے لیے قیامت والے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 25 سال اپنی زندگی کے گزارے اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ انہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی عطا کی، یہاں تک کہ جب اماں خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر آپ نے باقی شادیاں کی۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ان کا ذکر یعنی حضرت خدیجہ کا ذکر ہمیشہ بہترین الفاظ میں کیا کرتے، ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے، ان کے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح تعلق رکھتے جیسے اماں خدیجہ کی زندگی میں ان کے گھر والوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی ان کے بہن بھائیوں سے، ان کے والدین سے، ان کے میکے والوں سے اسی طرح بہترین تعلقات رکھے جیسے کہ ان کی زندگی میں رکھے تھے، اور پھر حتیٰ کہ ان کی سہیلیوں سے بڑے اچھے تعلقات استوار رکھے، یعنی ان کی سہیلیوں کو بھی چھوڑ نہیں دیا نئی بیویوں کے چکر میں یا اپنا گھر بنانے کے چکر میں، اور ہمیشہ حضرت خدیجہ کے لیے بہت زیادہ وفادار رہے۔ جب بھی عورت کا ذکر ہوتا وہ پہلے ان کا ذکر کرتے کہ میری بیوی خدیجہ ایسے تھی، حتیٰ کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت غیرت محسوس ہوئی اور میں نے کبھی بھی آپ کی کسی بیوی کے حوالے سے اتنی غیرت محسوس نہیں کی جتنی کہ اماں خدیجہ کے حوالے سے کرتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ آپ اگر گھر میں کوئی بکری بھی ذبح کرتے تو آپ اس کے بعض حصے الگ کر کے رکھ لیتے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو اور یہ خدیجہ کے میکے والوں کو بھیج دو۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ غصے سے کہا لگتا ہے دنیا میں آپ نے ایک ہی عورت دیکھی اور وہ خدیجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نہیں جانتی اس کی یہ خوبی بھی تھی، یہ بھی تھی، اور اللہ نے مجھے اسی سے اولاد بھی عطا کی تھی۔ اسی طرح سے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک انتہائی بوڑھی بوسیدہ سی عورت آپ پہ داخل ہوئی، یعنی بڑی بڑھاپے میں پہنچ گئی، آپ فوراً اٹھے اور اس کا بڑا شاندار استقبال کیا اور اس کے لیے بڑا اشتیاق ظاہر کیا، اور آپ نے اس سے بڑے اچھے انداز سے سوال کیے، اسے بٹھایا، کھلایا اور پلایا، کھجوریں پیش کیں اور زمزم کا پانی پیش کیا۔ تو میں نے پوچھا یہ بوڑھی سی عورت کون تھی؟ یعنی مجھے غیرت آئی کہ بھئی اس بوڑھی سی عورت کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتی ہے عائشہ، یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ زمانہ یاد آ گیا اور ساتھ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، وعدے کو اچھے انداز سے نبھانا ایمان کا حصہ ہے۔ میں تھوڑا سا اس حدیث پہ رکوں گی اور اس حدیث کو ذرا ہم تفصیل کے ساتھ تسلی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بسی رہیں، اپنی زندگی میں بھی اور اپنی وفات کے بعد بھی، اور آپ ہمیشہ اپنی اس بیوی کے لیے وفادار رہے، اس کے گھر والوں سے تعلق استوار رکھا، ان کی سہیلیوں سے اپنے تعلق کو منقطع نہیں ہونے دیا۔ وہ آپ کی شاندار ساتھی بھی تھیں اور بعثت کے بعد سب سے زیادہ مدد کرنے والی بھی تھیں۔ پھر اماں عائشہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی سی عورت آئی اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی بوسیدہ ہو چکی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے حجرے میں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بٹھایا، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا انا جسامۃ المزنیہ، میں جسامہ ہوں مزنیہ، قبیلہ مزن سے میرا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں انت حسانۃ المزنیہ، آپ جسامہ نہیں حسانہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ نام اچھا نہیں جسامہ، اس کا مطلب ہے کند ذہن قسم کا انسان۔ تو آپ نے فرمایا نہیں تم حسانہ ہو، یعنی بہت خوبصورت ہو، بہت اچھی عقل والی ہو۔ تو آپ نے اس کے قبیح نام کو ایک خوبصورت نام سے بدلنے کی کوشش کی۔ پھر پوچھا کہ اب آپ لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے حالات ایسے ہیں۔
پھر پوچھا کہ اچھا ہمارے بعد پھر تمہارا وقت کیسے گزرا، یعنی میرے اور خدیجہ کے بعد. تو یہ سارے کویسچنز اس خاتون سے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ویلکمنگ بیہیویئر شو کیا جائے اور اس بات کو یاد کیا جائے کہ خدیجہ کے زمانے میں تم ہمیں ملنے آتی تھی، یعنی جب خدیجہ اور میں ہوتے تھے تو تم ہمیں ملنے کے لیے آتی تھی. تو اس نے پھر بتایا کہ اب ہم کافی بہتر ہیں اور ہم سب جب اکٹھی ہوتی ہیں تو خدیجہ کو بہت یاد کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ جو بوڑھی خاتون آئی ہیں اور جس کے لیے آپ اتنا اشتیاق ظاہر کر رہے تھے، ذرا مجھے پتہ تو چلے کہ یہ کون ہے. اور اس سوال میں دراصل اماں عائشہ کی طرف سے تعجب کا اظہار پایا جاتا ہے کہ خاص طور پر اس عورت کے لیے آپ نے اتنا اشتیاق کیوں ظاہر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نہیں جانتی، یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیوں میں سے اور پڑوسنوں میں سے ایک پڑوسن تھی. جیسے اب ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور آج دیکھیے کہ ہمارے شوہروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بیویوں کے ملنے جلنے والے کون ہیں، اور بیویوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا شوہروں کے ملنے جلنے والے کون ہیں، اور بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہمارے والدین کے ملنے جلنے والے کون ہیں، اور والدین کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہمارے بچوں کے ملنے جلنے والے کون ہیں. تو یہ سب ہماری بہت بڑی غلطیاں ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خاتون ہمارے پاس خدیجہ کے زمانے میں آتی تھی، یعنی سہیلیوں میں سے ایک تھی، پڑوسنوں میں سے ایک تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مکہ میں ہجرت سے پہلے ان کے گھر میں آیا جایا کرتی تھی. اور یہاں آپ کا فرمانا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ، وعدے کو اچھے انداز سے پورا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو نکاح کا ایک تعلق تھا اس کو میں نے ہمیشہ اچھے انداز سے اس لیے نبھایا ہے کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ تعلق دنیا جب کوئی میاں بیوی میں سے اس دنیا میں موجود ہو تب بھی نبھایا جائے، اور جب دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے تو تب بھی یہ تعلق ختم نہیں ہوتا، اس کو نبھایا جائے. یہ چیز ہم اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور آپ کی وفا تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، کہ ان کی انتقال کے بعد بھی آپ اپنی اس بیوی اور اس کی ہمت، اس کی کوششوں اور جو ایفرٹس اس بیوی نے آپ کے ساتھ کیں ان کو نہیں بھولے، بلکہ ان کو ہمیشہ دہراتے رہتے، یاد کرتے رہتے. اور پھر ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہمیشہ تعلق کو برقرار رکھا، ان سے اسی طرح اچھا سلوک کرتے رہے. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی ان کی پڑوسنوں اور سہیلیوں کو اور ان کے میکے والوں کو اسی طرح سے تحفے تحائف بھجواتے، خوشی کے موقع پر ان کو انوائٹ کرتے. اور اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اچھے اور احسن انداز میں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کا کیا گیا وعدہ پورا کرنا، چاہے میاں بیوی میں سے کوئی ایک زندگی میں ہو یا وہ انتقال کر چکا ہو، ہر دو حال میں اپنے زندگی کے ساتھی کا بھلا کرنا ایمان کا حصہ ہے اور وعدے کو نبھانے کا ایک انداز ہے، اور یہ مومن کی خاصیت ہے. یہاں پر ایک اور واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے ساتھ کس قدر وفادار تھے اور ان کی زندگی کے بعد بھی اپنی وفاداری کو کیسے ظاہر کرتے تھے. فتح مکہ کا موقع آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عظیم ترین دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا دین دنیا تک پہنچ گیا اور آپ نے مکہ فتح کر لیا، وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سارے دن کی مصروفیت کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک چکے تھے، بہت مصروف دن تھا، فیصلے کیے، تقسیمیں کی، آئندہ کا لائحہ عمل بھی بتایا. تو میں نے آفر کی کہ میرا گھر یہاں مکہ میں ہے، مدینہ میں بھی میرے گھر تھے، مکہ میں بھی تھے، تو آپ آئیے آج رات وہاں ٹھہریے. آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے انکار کر دیا. دیگر صحابہ کرام باری باری آگے بڑھے، آفر کیا، آپ انکار کر دیا اور خاموش رہے. کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ پھر آپ کہاں ٹھہریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ جب مغرب کا وقت ہوا آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد اپنی سواری لے کر چلے اور اماں خدیجہ کی قبر کے پاس جا کے اپنا خیمہ گاڑا. یعنی سو ہارٹ ٹچنگ
کہ آپ اس عظیم دن کی خوشی والے دن بھی اپنی بیوی کی ان ایفرٹس کو آپ بھولے نہیں جو اس خاتون نے اپنا مال پیش کر کے آپ کے ساتھ گھاٹیوں میں وقت کاٹ کے گھاسیں کھا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو جد و جہد کی، اس عظیم خوشی کے دن جب کہ آپ کے پاس اور بیویاں بھی موجود تھی، اس بیوی کے لیے اس قدر وفادار رہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ آج کے مسلمان مرد کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ ہمیں اپنے شوہر کے لیے کتنا وفادار ہونا چاہیے، اور بیوی کے لیے بھی مثال ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں کے لیے کس قدر وفادار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نکاح کا جو وعدہ ہے یہ بہت ہی حساس ترین وعدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے درمیان طے پاتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مثال قائم کر دی کہ وہ اپنی اس بیوی کو بھولے نہیں، اور اس دن بھی نہیں بھولے جب اللہ رب العزت نے انہیں عظیم خوشی عطا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے رات ایک ٹینٹ لگا کے قبر کے پاس، بجائے اس کے کہ وہ کسی گھر میں آرام سے وقت گزارتے، وہ اس رات بھی اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے ایک وفاداری کا اظہار اس طرح سے کیا۔ تو یہ ہونی چاہیے ایک مسلمان مرد کی وفاداری، اور نکاح کے کیے گئے وعدے کو اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرنے کا انداز، کہ جس پہ بیوی بھی ساری زندگی فخر کرے کہ میرا جو شوہر ہے وہ میرے ساتھ بہت لائل ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اگر ہمارے مرد اور ہماری عورتیں اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ جو نکاح کا وعدہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے، جس کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں، اس لیے نہیں کہ یہ میرا شوہر ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے جواب دینا ہے کہ میں نے آپ کے نام پر اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو وعدہ کیا، اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں نے اس کو نبھانے کی پوری کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ جہالت بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور ایک قول ہے کہ جس نے علم حاصل کرنے کی مشقت نہیں اٹھائی وہ ساری زندگی جہالت کی سختیاں برداشت کرتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علم کو سیکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔